السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ایسے پیغمبر اور ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو افضل الانبیاء والمرسلین ہیں، نبیوں میں رسولوں میں افضل ترین جو پیغمبر ہیں، ان پیغمبر کو اس امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ پہلے بھی امتیں رہی ہیں اور ہر نبی کی اپنی امت رہی، لیکن آخری جو نبی ہیں سرور کون مکہ تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ امت ایسی ہے جو رسول کو مانتی ہے، وہ رسول افضل ترین رسول ہے۔ اللہ نے افضل بنا کر، اکمل بنا کر، اشرف بنا کر، اعلیٰ ترین آپ کو بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس کو یوں سمجھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو مساجد سے سجایا، مساجد کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے سجایا، آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا اور ستاروں کو چاند و سورج سے سجایا، فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین سے سجایا، اور ساری انسانیت کو، سارے رسولوں کو، پیغمبروں کو سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا، جو آپ کو کتاب عطا فرمائی گئی، وہ ساری امت مسلمہ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے لیے وہ کتاب آئی ہے۔ وہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ کتاب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، چاہے وہ جس جگہ بھی انسانیت بستی ہو، یورپ کے علاقے میں ہو یا پھر بر اعظم افریقہ میں رہنے والے ہو، ایشیا میں رہنے والے ہو، چاہے جس جگہ بھی رہتے ہوں اس زمین پر، روئے زمین پر جہاں بھی انسانیت بستی ہے، ساری انسانوں کے لیے آپ کو جو کتاب دی گئی وہ انسانوں کے لیے ہے، اور ایک دن، دو دن، سال، دو سال، صدی، دو صدی نہیں، قیامت تک کے لیے آپ کو یہ کتاب دے کر بھیجایا گیا۔
اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا کہ سارے عالم کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہے ساری انسانیت کے لیے، مانو نہ مانو لیکن تعلیم سب کے لیے۔ ماننے والا مسلمان کہلائے گا، نہیں ماننے والا غیر مسلم کہلائے گا۔ لفظ مسلم کے کیا معنی ہے؟ ہم اپنے آپ کو کوئی اگر پوچھا تو کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، تو کہتے ہیں کہ مسلمان، مسلمان کہتے ہیں۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے والد مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں، دادا مسلمان تھے ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ لفظ جو مسلم ہے اس کے معنی ہے سلنڈر کر دینا، ماننا، اتباع کرنا، کسی کی کہی ہوئی بات پر چلنا۔ متبع، اتباع کرنے والا، سلنڈر اپنے آپ کو کر دینے والا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے والا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ اور ہم نے کس کے حوالے کیا؟ اسلام کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے کر دیا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ ہم مسلمان ہیں اس طور پر کہ مکمل طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تھوڑی تعلیمات پر عمل کریں گے، تھوڑے پر نہیں کریں گے، یہ مسلم نہیں کہلاتا، نامکمل مسلم کہلائے گا۔ مکمل مسلم وہ کہلائے گا، مومن مسلم وہ کہلائے گا جو آپ کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے والا۔ آپ دیکھیے تھوڑی تعلیم پہ عمل کرتے، تھوڑے پہ ادھر ادھر دیکھتے، ادھر کیا ہے وہ ذرا صحیح دکھ رہا، وہ کیا ہے وہ صحیح دکھ رہا، اور کوئی بھی جتنے صحیح کے چکر میں گئے نا، وہ تھوڑے دن کی چمک دمک رہی، اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا ان کا۔ بڑے بڑے فلاسفر آئے دنیا میں، بڑے بڑے لوگ آئے، اپنا ایک سکہ چلا اپنے دور میں، لیکن تھوڑے دن 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد پھر مٹ گئے، ایسا مٹ گئے کہ ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا چلے گئے۔ تو اس وقت میں ہم لوگ جو مادی ترقی کو دیکھ کر، دنیاوی ترقی کو دیکھ کر، ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ جان نہیں ہے جو جان ہونی چاہیے، وہ سکون نہیں ہے جو سکون انسان کو میسر آنا چاہیے۔ یہ اسباب سکون ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ مخملی فرش ہے، زبردست گدا ہے موٹا، اور اچھی سی پلنگ ہے، اور کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، تو کیا انسان کو نیند آ جائے گی؟ وہ اسباب سکون ہے، سکون نہیں ہے وہ۔ اور آدمی گھر بڑا بنا لیا، ساری چیزیں اس میں رکھ لیا کہ ایک بڑا ہال ہے اس میں، پھر اچھا سا کچن بھی بنا لیا اس میں، اور پھر اوپر بیٹھ کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل، سنت کو چھوڑ کے ڈائننگ ٹیبل بنا لیا۔ یہ انگریز اتنے ہوشیار ہیں، انسانوں کو کیسا کیسا دیکھیے آپ، مسلمانوں کو دور کرتے گئے سنتوں سے۔ پہلے تو کیا کرے، لباس کو بدلے، ٹائٹ لباس، اتنا ٹائٹ کہ آدمی جھک نہ سکے، تو وہ لوگ اس کا استعمال شروع کرے۔ پھر اس کے بعد دیکھے کہ جھکنے نہیں آ رہا تو ٹیبل لگائے، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاؤ، وہ بیٹھنے کی سنت چلے گئی۔ پھر اس کے بعد ٹیبلوں پہ بچھا کے کھاتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ بڑے بڑے شادیوں میں رکھتے نا، یہاں پہ ایک چیز رکھی ہوئی رہتی، یہاں کھیرا رکھا ہوا رہتا، یا سموسا رہتا، یا جلیبی رہتی، یہاں پہ بریانی، یہاں پہ فلاں، یہاں پہ فلاں، یہاں پہ ڈبل کا مٹھا، سب لین سے لے کے جاتے رہتے۔ دیکھیے کیا بفنگ سسٹم کچھ بولتے شاید اس کو۔ اب وہ سسٹم شروع کرے، اب وہ سسٹم پہ یہاں ایک لیا کھایا چلے گیا، وہاں لیا کھایا چلے گیا، یار
یا کبھی غور کر کے دیکھیں یہ سسٹم کس کے پاس رہتا؟ انسانوں کے پاس نہیں رہتا، خاص طور پہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہتا۔ یہاں تھوڑا کھانا، وہاں تھوڑا کھانا، وہاں تھوڑا کھانا، چلتے پھرتے کھانے کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کس کے پاس رکھا؟ بکریوں میں رکھا، بھینسوں میں رکھا، بیلوں میں رکھا، جانوروں میں رکھا۔ دیکھیں اگر جانور کو کھلا چھوڑ دیے تو ایک جگہ کھاتا نہیں کھاتا، ادھر تھوڑا کھاتا، ادھر تھوڑا کھاتا، ادھر تھوڑا کھاتا۔ اب ہم لوگ کھا رہے، چلتے پھرتے کھا رہے، اب شان ہے، وہ بھی شان سے کھا رہے، سنت کو چھوڑ دیا اور شان اس میں اپنی آپ بتا رہے ہیں۔ یہ شان نہیں ہے، سنت کو چھوڑنے کی شامت اعمال آ رہی ہے۔ یہ سارے جو مسائل آ رہے ہیں نا سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ بس کرتے جا رہے، صاحب آپ کرے ہم بھی کرتے، گھر اچھا بنائے لیکن کبھی آپ قبلہ کا رخ دیکھ کے ایک نماز کا حال نہیں بناتے اس میں، کیونکہ ہم کو کرنا ہی نہیں ہے تو بنانا کیا؟ کبھی ایک آدھ مرتبہ نماز پڑھ لیتے بھی چلو اسی حساب سے کر لیں گے، ویسا نہیں ہے۔ صحابہ جب مکان بناتے تھے تو سوچ کے بناتے تھے، کیسا نماز پڑھنے کی جگہ کہاں پر ہو، بنیادی بات یہ سوچتے تھے۔ کتابیں پڑھیے آپ کو یہ بات ملے گی اس میں، اور نیت ان کی دین کی ہوتی تھی، شان کی نہیں ہوتی تھی۔ آج مکان جو بڑا بڑا بنا رہا نا، اس کی نیت آرام اپنے آپ کو حاصل کرنا نہیں ہے، دوسروں کے سامنے شان دکھانا ہے اکثر کا، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو بچائے بچ گیا، ورنہ تو سب یہی کسی کو لا کے بلائے گھر میں تو تعارف کرانا شروع کرتے تھے، کیا بھی ایسا ہے ویسا ہے۔ کبھی کوئی سننے کو ترس جاتے ہیں کان کے، نماز حال ہے مول صاحب، نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنایا میں نہیں رہتا اس میں۔ اچھا وہ انجینئر بھی ویسی رہتے، بتانے والے، ان کی بھی تعلیم ویسی چھو کے رہتی۔ اگر ان کے سامنے جا کے ہم بولے نقشہ دو تو اس میں پہلے ڈائننگ ٹیبل کا نقشہ دیتے، نیچے بیٹھ کے کھانے کا سنت کے مطابق کھانے کا نقشہ نہیں دیتے وہ لوگ۔ کوئی انجینئر ہے تو ذرا برا نہ کو مانو میری بات کا، لیکن ہے حقیقت ایسا۔ تو اس لیے دوست اور بزرگوں، جو چرتے ہو جو کھاتے نا، چرنا جس کو بولتے ہیں، یہ سسٹم بالکل غلط سسٹم ہے یہ۔ اب کوئی کرا ہوں گا کسی مجبوری میں دیکھ کے ہم بھی کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں قصہ میں پڑھا تھا، ایک آدمی اس میں کچھ پڑھا کرتے، پڑھنے کے بعد میں گھر میں آئے تو ماں بولے کہتے بیٹا دیکھو تمہارے ابو کا جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت میں گھر کے اندر ایک جھانپ کے اندر کالا مرغا بن کر کے تھا، کالا مرغا بن کر کے تھا۔ تو بیچارے کی شادی کا ٹائم آیا تو شادی میں ادھر ادھر پھر رہا، کہیں جا رہا، چوک گیا، ادھر گیا، کہیں مرغے مل رہے نہیں اس کو، وہ بھی کالا ہونا تھا اس کو، مل رہے نہیں۔ آخر میں بہت پریشان ہو رہا تھا، تو ایک صاحب پوچھے بھائی اتنا پریشان کہیں کو ہو رہا تو بولے کہ نہیں بات یہ ہے کہ جب ہمارا ابا امی کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت میں ہمارے امی بولے کہ نکاح کے ٹائم پہ ایک مرغا گھر کے اندر جھانپ میں بن کر کے تھا، تو میری شادی بھی ہو رہی، میں بھی مرغے کو گھر کے اندر بن کر کے رکھنا چاہ رہا ہوں، بس یہی خواہش ہے اس کی۔ تو ایسے ایک کرا تو دوسرا کرتے جا رہے، دوسرا کرا تو تیسرا کرتے جا رہے، تیسرے سے چوتھا کرتے جا رہے۔ ایسا نہیں، اسلام مکمل مذہب ہے، کامل مذہب ہے، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ اسلامی تعلیمات مکمل آپ کو مل جائیں گے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر تشنگی رہ گئی ہو، جس کے اندر ہمیں پورا کرنے کے لیے کسی مذہب میں جھانکنے کی ضرورت پڑ گئی ہو، نہ ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر روم کو فتح کر لیا، ایران کو فتح کر لیا، فارس کو فتح کر لیا، اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو فتح کیا سنت کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ ایک علاقے میں چلے گئے، علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت دن ہو گئے، اور تو لوگوں نے کہا کچھ ہمارے اندر سے کوئی چیز چھوٹ رہی ہے۔ کمانڈر نے اعلان فرمایا، مسلمان جو کمانڈر تھے، دیکھو کیا بات ہے، اتنے دن ہو گئے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے، ذرا غور کرو۔ جب غور کیا تو پتہ چلا مسواک والی جو سنت ہے وہ چھوٹ رہی تھی۔ تو کمانڈر نے اعلان کیا کہ دیکھو سارے لوگ مسواک کا استعمال شروع کر دے۔ تو جہاں درخت ملے درخت کے ٹہنیوں کو توڑا، انہوں نے توڑ کر مسواک لگڑنا شروع کیا۔ ایک دو دن ایسا عمل ہوا، ادھر کے جاسوس آئے اور آ کر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ تو دانت لگڑ رہے ہیں، اور پھر جا کر انہوں نے بتایا کہ اس وقت تو وہ لوگ بہت غصے میں معلوم ہوتے ہیں، دانت لگڑ رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کچا چبا جائیں گے، وہ کچا چبا جائیں گے۔ یہ جب اس نے سنایا تو بادشاہ کے دل پر بھی رعب طاری ہو گیا، سارے فوجی رعب کے مارے پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بغیر لڑے پورے علاقے کو حوالے کر دیا۔ یہ مثالیں ملتی ہیں تاریخ کے اندر، اور ہم لوگ سکون تلاش کر رہے دوسرے طریقے میں۔ اسباب سکون ہو سکتے ہیں لیکن سکون نہیں مل سکتا، موٹے گدے پہ نیند نہیں آ سکتی، سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ، لیکن نیند جب آنا ہو کہیں پر بھی آ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حیدرآباد میں الفلاح بول کے ایک یعنی بینک چالو کرے تھے، سعید بھائی اس کے ایک تھے بیچارے، وہ کیا تھا قصہ وہ تو نہیں معلوم، لیکن اخبار میں ایک فوٹو آئی تھی ان کی، اور وہ جب چلتے تھے تو تہذیب دکن لوگ بولتے تھے ان کو، لکھنے والے اخباروں میں لکھتے تھے، پیسے دے کے جو چاہے لکھا لو، آپ اخبارات والے لکھ دیتے تھے، اپنا ایڈ ہے جو چاہے ڈال لو اس میں، اور پھر نیچے لکھ دیتے کہ جو اشتہار دیے ان کی بات سے متفق ہونا ایڈیٹر کا ضروری نہیں ہے بول کے لکھ کے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر فوٹو آئی تھی پولیس اسٹیشن میں، نیچے زمین پہ آرام سے سو کے، اب نیند آئی تو کہیں بھی سو جاتا، ان سکون تو مل جاتا کہیں بھی اس کو، اسباب سکون ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون اگر ملے گا، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں۔ الا کا جو لفظ ہوتا نا، یہ الا الف لام الف، عربی کے اندر کسی کو کوئی اہم بات سنانا ہے، ہم لوگ ہماری زبان میں بولتے ہیں خبردار، کان کھول کے سن لے، جو بولو نا غور سے سنو، ایسے وقت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دلوں کو قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان کی جگہ کوئی ہے، تلاش کہیں اور کر رہے، تلاش کہیں اور کر رہے نہیں۔ دوست اور بزرگوں، اس وقت میں دیکھیے آپ، یکم جنوری گئی، یکم جنوری میں کیا کیا کرے ہم لوگ، تماشے، بہت سے مسلمان بھی اس میں شریک ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کیک خرید کے لے جا رہے گھروں پہ، کاٹنے کے واسطے، کیک کاٹنے کے واسطے۔ اب کبھی آپ دیکھیں رمضان کے اندر عید الفطر میں یہ لوگ شیر خرما اپنے گھر میں بنائے سو دیکھے کبھی؟ آپ بولیے کہیں بھی اگر دیکھیں بھئی فلاں آدمی کرسچن غیر مسلم اپنے گھر میں ہماری محبت میں، مسلمانوں کی محبت میں شیر خرما بنایا، دیکھیں آپ، ہمارے پاس آ کے کھائے وہ الگ بات ہے، لیکن بنائے اپنے گھروں میں نہیں بنائے۔ اب وہ لوگوں کو ذریعے بھی کوئی دلچسپی نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں، اور ہمارے نوجوان بچے مطلب گانے باجے ڈانس فلانے کیا کیا ادھر سے ادھر بھاگ رہے، گاڑیوں پہ نکل رہے، آوازیں کس رہے، پکار لیتے جا رہے، سیٹیاں بجاتے جا رہے۔ یہ دوست اور بزرگوں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھے، اور خوشی منا رہے ہیں سالگرہ کی، سالگرہ، گاف ہارا، اس کے بعد گرہ یعنی گٹھی مارنا، وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو سال گر گیا، ایک 40 میں سے ایک چلے گیا 39 ہو گئے، 2 چلے گئے 38 ہو گئے، اور ایک چلے گیا 37 ہو گئے، یعنی سال گرتے جا رہے، اور خبر کے قریب جاتے جا رہا، خوشی منا رہا، خبر کے قریب جا رہا اور خوشی منا رہا۔ تعجب کی بات ہے، خبر کی تیاری کرنا نا، بجائے اس کی خوشی منا رہا۔ تو دوست اور بزرگوں، اب ہم کو جو ہے سو
کسی معاملے میں دوسروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تو آپ کے ذریعے سے ہم کو جو تعلیمات ملی ہیں وہ تعلیمات مکمل مل گئی ہیں، اکمل طور پر مل گئی ہیں۔ ہم کو کسی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آپ تلاش کیجئے، ہر مصیبت کا حل ملے گا، ہر پریشانی کا حل ملے گا، ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتے اس کو، علماء سے نہیں پوچھتے، علماء کرام کے پاس جا کر معلومات نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں پڑھاتے۔ دینی تعلیم پڑھائیے اپنے بچوں کو، اسلامی تعلیمات سے ضرور شناس کرائیے اپنے بچوں کو، گھر کے اندر ماحول بنائیے ویسا جو مسجدوں میں سنتے ہیں نا، سننے کے بعد گھروں میں جا کر یہ باتیں بتائیے۔ اور صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مسجد نبوی میں ارشاد فرماتے تھے، صحابہ سننے کے بعد گھروں میں جا کے اپنی بیویوں کو بتایا کرتے تھے۔ کوئی حادثہ ہوا تو فوراً بتاتے جا کے، کوئی مسئلہ پیش آیا تو فوراً بتاتے، کسی کے معاملے میں غیبت کرنا ہے تو جلدی جا کے گھر میں کرتے۔ لیکن مسجد میں کیا بولے ذرا وہ بھی تو جا کے بتانا نا۔ آج ملسا امام صاحب ایسا بولے تھے، خطیب صاحب ایسا بولے تھے، تو اس سے ماحول بنتا، معاشرہ سدھرتا، گھر کے اندر اسلامی ماحول آتا۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ کوشش کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ اس وقت میں ایسے حالات جو شاید اس سے پہلے بھی یہاں سے بتایا تھا میں آپ کو، حالات آ رہے ہیں کہ علاقوں کے علاقے مرتد ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ وہ آدمی مرتد نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں پھرے گا۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، آپ سے میری خیر خواہانہ گزارش ہے، بڑی ہی لجاجت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ دین خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں، اور خاص طور پہ وہ لڑکے لڑکیاں جو کالج کو جا رہی ہیں، جانے کے بعد کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی فکر رکھیں، اور گھروں میں اپنی دینی تربیت کریں تاکہ جو غلط سیکھ کے آ رہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت